ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرت علامہ مفتی افضال احمد صاحب، خطیب جامع مسجد حاضر، میزبان مجلس محترم المقام حافظ محمد احسان صاحب، جملہ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور معزز حاضرین مصابین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آقا کے ذکر سے اپنے دلوں کی ویران کھیتیوں کو آباد کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، واشکروا لی ولا تکفروا، اور آگے فرمایا میرا شکر ادا کرو کبھی ناشکری نہ کرنا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت کو دو چیزوں کا حکم دیا۔ کتنی؟ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کا ذکر ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا اپنے رب کا شکر ہے۔ بولیے اپنے رب کا۔ یہ ماہ ربیع الاول اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دراصل یہ پورا مہینہ ماہ شکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے حضور ادائیگی شکر کا مہینہ، اور محفل میلاد بھی در حقیقت مجلس شکر ہے۔ کیا ہے؟ بولیے مجلس۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہماری ساری گفتگو کا جو مرکز و محور ہوگا وہ ذکر کے ساتھ ساتھ رب کا شکر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وشکروا لی، اے لوگو میرا شکر ادا کرو
میری ہر نعمت پر، اونچا بولیے، کیا کرو؟ میری ہر عطا پر، میری کرم نوازیوں پر، میرے احسانات پر، میرے انعامات پر شکر ادا کرو، ولا تکفروا، اور کبھی ناشکری نہ کرو۔ اب جو پہلا نقطہ خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے جب ناشکری سے منع کیا، یہاں ناشکری کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے کفر۔ کیا ہے؟ ناشکری کو کفر سے تعبیر کی۔ اب اہل علم اس پر توجہ کریں، آیت کریمہ کے لفظوں میں غور کریں۔ وَاشْكُرُوا لِي، کیا معنی ہے میرا؟ شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُوا، ظاہری معنی یہ ہے کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُوا کا معنی کیا ہے؟ کفر۔ پھر بولیے کفر۔ باری تعالیٰ کون سا کفر؟ یہاں کس کفر سے خدا منع فرما رہا ہے؟ تمام ائمہ مفسرین کو پڑھ لیں۔ وَلَا تَكْفُرُوا، جس کفر سے روکا جا رہا ہے، یہاں اس کفر سے مراد اللہ کا انکار نہیں، توحید کا انکار، رسالت کا انکار، نبوت کا انکار، دین اور شریعت کا انکار نہیں، بلکہ اس کفر سے مراد اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری۔ اس ناشکری کو قرآن کفر کہہ رہا۔ وَلَا تَكْفُرُوا، شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور یہ بات ایک مقام پر نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اول سے آخر تک جہاں بھی ناشکری سے منع کیا، ہر مقام پر اللہ نے ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا۔ کس سے تعبیر کیا؟ اور یہ بات اس لیے قابل توجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لفظوں کی کمی تو نہیں، وہ مالک ہے، وہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر اس نے ہر مقام پر ناشکری کو کفر کہا۔ آئیے فقط ایک مقام اور کو لے لیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، پہلے کہا کہ لوگوں اگر تم شکر کرو گے، اگر تم بولیے اپنے رب کی عطاؤں پر، اس کی کرم نوازیوں پر، اس کے انعامات و احسانات پر کیا شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، خالق کائنات نے فرمایا میں تمہیں پہلے سے بھی بڑھ کے عطا فرماؤں، تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اپنے کرم کے مزید دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا، کیا کیا؟ بولیے، یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیا کفران، کیا مطلب کہ اگر میری نعمت کا انکار کیا، اس نعمت کی ناشکری کی، تو خالق کائنات نے فرمایا ان عذابی لشدید، لوگوں دھیان سے سن لو، ناشکروں کے لیے ہمارا عذاب بڑا سخت، ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جہاں ناشکری پر سخت عذاب کی وعید سنائی، وہاں پھر ناشکری کے لیے لفظ جو استعمال کیا وہ کیا ہے؟ کفر۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تو ناشکری کو کس سے تعبیر کیا؟ اونچا بولیے، میری طرف توجہ کریں، کس سے تعبیر کیا؟ اب حاضرین محترم، بات بڑی خاص توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ جب رب کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں ناشکری کفر ٹھہرا، ناشکری کیا ٹھہرا؟ بولیے کفر ٹھہرا، تو پتا چلا کہ شکر گزاری ہی عین بندگی خدا ہے۔
شکر کیا ہے؟ عین بندگی خدا. اور یہ بھی سن لے کہ شکر محض بندگی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شکر کمال بندگی ہے، شکر منتہا بندگی ہے، شکر معراج بندگی ہے، شکر بندگی کا کلائمیکس. اے بندے اگر بندگی کا کمال چاہتا ہے تو جس قدر تیرا سرے شکر اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا تو تیری بندگی کو معراج نصیب ہوتی چلی. کیونکہ بغیر شکر کے بندگی کا کوئی تصور بولیے نہیں. بندگی کا کمال کس میں ہے؟ اونچا بولیے شکر ہے. تو باری تعالیٰ جب بندگی کا کمال شکر میں ہے، اب تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، تیرے حضور پوچھتے ہیں کہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہمیں خود ہی بتا کہ تیرا شکر ادا کریں تو کیسے کریں؟ شکر ادا کریں تو بولیے اس شکر کی ادائیگی کا کوئی طریقہ بھی ہوگا، کوئی سلیقہ بھی، کوئی ڈھنگ بھی ہوگا. اس شکر کی ادائیگی کا کوئی ضابطہ بھی ہوگا. ایسا اصول بتا تاکہ ہم تیرا یوں شکر کریں کہ ہمارا شکر تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے. ہمارا شکر تیری بارگاہ میں کیا؟ خالق کائنات کے قرآن کا مطالعہ کر. کائنات نے فرمایا لوگوں جہاں تمہیں ادائیگی شکر کا حکم دیا ہے وہاں اس شکر کی ادائیگی کے تمہیں 5 طریقے بھی سکھا رہا. اونچا بولیے کتنے؟ 5 طریقے، 5 سلیقے دے رہا، 5 ضابطے دے رہا ہوں، 5 اصول دے رہا ہوں، 5 بنیادیں دے رہا ہوں. اگر ان تمام ضابطوں پر پورے اترے اور ان تمام تقاضوں کو پورا کر لیا تمہارا شکر کمال کو جا پہنچے گا. اور اگر شکر کامل ہو گیا تو تمہاری بندگی معراج کو جا پہنچے گا. باری تعالیٰ کو 5 ضابطے. آئیے بڑے اختصار کے ساتھ پہلا ضابطہ جسے قرآن نے بیان کیا، رب کائنات نے فرمایا لوگوں اگر اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، ادائیگی شکر کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. اپنے رب کی نعمتوں کا کیا کیا کرو؟ بولیے ذکر. کیوں؟ اس لیے یہ بات دھیان سے سننے والی ہے. ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد. ذکر کا معنی کیا ہے؟ اونچا بولیے. ذکر چونکہ یاد ہے تو فرمایا ذکر کیا کرو تاکہ میری نعمتیں جب تک تمہیں یاد رہیں، میری نعمتیں جب تک تمہیں یاد رہیں گی تمہارا سر شکرانے کے طور پر جھکا رہے گا. اور جس دن میری نعمتوں کو بھول گئے، نعمتوں کو بھول گئے تو جب نعمت یاد نہ رہی شکر کس بات کا ہے؟ بولیے شکر. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کو جب تک کسی کا احسان یاد رہے آپ ہمیشہ اس کے شکر گزار رہتے ہیں، اور جب احسان بھلا دیں تو احسان فراموش شخص کبھی اپنے مالک کا شکر گزار بولیے ہو سکتا ہے. تو شکر گزاری کے لیے پہلی شرط اس نعمت کو یاد رکھنا. بولیے نعمت کو. اور اس یاد رکھنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں الذکر. کیا کہتے ہیں؟ آؤ شکر کے لیے ذکر لازم ہے. اور یہ بات اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہر دور کے انسان کو شکر کا یہی اصول سکھایا، یہی ضابطہ سکھایا. قوم بنی اسرائیل جن پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات کیے، جنہیں فرعون جیسے ظالم کو غرق کر کے اللہ رب العزت نے نجات عطا، جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ تھا، اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے قوم بنی اسرائیل اگر شکر گزار بننا ہے تو آؤ پہلے
میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی۔ تو قوم بنی اسرائیل سے کیا کہا کہ میری نعمتوں کا ذکر۔ پھر یہی بات خالق کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بڑے بڑے انعامات ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ نے بڑے کمال عطا کیے اور عقل کو خیرہ کر دینے والے معجزات عطا کیے۔ ان کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، ان کی پھونک سے مٹی کی مورتیاں پرندے بن کے ہوا میں اڑے۔ خالق کائنات نے ان تمام معجزات و کمالات اور اپنے احسانات کی یاد دلا کر آگے فرمایا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میری ان نعمتوں کا ذکر کر جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی۔ تو عیسیٰ سے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کروا رہا ہے، بنی اسرائیل سے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کروا رہا ہے۔ باری تعالیٰ کیا یہ حکم صرف پہلی امتوں کے لیے تھا؟ کیا یہ حکم سابقہ انبیاء کے لیے تھا؟ فرمایا نہیں، میرے حبیب کے غلاموں یہ حکم ان کے لیے بھی تھا اور یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ ذرا تم بھی میری اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ یہ خطاب قیامت تک حضور کی امت سے، ہر دور کے اہل ایمان سے اور ہر زمانے کے قاری قرآن سے خطاب ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن تجھے کہہ رہا ہے ذرا آ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کر جو نعمت رب نے، بولیے جو نعمت رب تمہیں عطا کی۔ اب حاضرین محترم، خالق کائنات نے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اب ذرا ایک ایک لفظ پر دھیان کرنا۔ وَاذْكُرُوا کا معنی کیا ہے؟ آؤ ذکر کرو، آؤ کیا کرو، اونچا بولیے نا، آؤ کیا کرو، ذکر کرو۔ کس کا ذکر؟ نعمت اللہ۔ کس کا ذکر؟ اللہ کی نعمت۔ کون سی نعمت؟ نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کا ذکر جو نعمت تمہیں دی۔ باری تعالیٰ تو نے کوئی ایک نعمت تو ہمیں نہیں، کیا اللہ نے ایک نعمت؟ بولیے، کبھی آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے اندر باہر دیکھیں، اپنے من میں جھانکیں، انفس میں جھانکیں، آفاق میں دیکھیں، اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی۔ بولیے، اس کی نعمتوں کی کوئی حد ہے؟ اس کی کرم نوازیوں کا کوئی کنارہ ہے؟ اس کی عطاؤں کی کوئی انتہا ہے؟ بولیے، خود قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو مولا جب تیری نعمتیں ہیں ہی بے شمار، ان کا حساب ہی کوئی نہیں، حد ہی کوئی نہیں، اب کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، آؤ میری نعمت کا ذکر کرو۔ اے ساری کائنات کے رب، اپنی بے شمار نعمتوں میں سے خود ہی بتا کس نعمت کا ذکر سننا چاہتا ہے؟ کون سی نعمت کا ذکر سننا چاہتا ہے؟ چونکہ وہ خود کہہ رہا ہے نا آؤ ذکر سناؤ۔ وَاذْكُرُوا کا معنی کیا ہے؟ آؤ ذکر سناؤ میری نعمت کا۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ نعمتیں تو بے حساب ہیں، کس نعمت کا ذکر کریں؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگو میری ہر نعمت لائے کے ذکر ہے، کوئی نعمت بھی بلائے جانے کے قابل، نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں، مگر جس نعمت کا ذکر میں سننا چاہ رہا وہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں، وہ کوئی معمولی نعمت، بولیے وہ میری خاص نعمت۔ باری تعالیٰ کون سی خاص نعمت؟ اس خاص نعمت کی پہچان تو کروا، اس کا تعارف تو کروا، اس کی کوئی شناخت تو بتا۔ رب نے کہا آؤ، پوچھتے ہو کہ کون سی خاص نعمت؟ تمہیں ایک نہیں
3 صفات بتا رہا ہوں. کتنی؟ 3 علامتیں، 3 صفات سے تمہیں تعارف کروا رہا ہوں کہ میں اس نعمت کا ذکر سننا چاہتا ہوں. کون سی؟ آؤ پہلی صفت قرآن نے بیان کی، فرمایا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. فرمایا میرے حبیب کے غلاموں، آؤ ذرا آج مجھے اس نعمت کا ذکر سناؤ جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو. یہ پہلی پہچان قرآن دے رہا ہے، یہ پہلی علامت خدا بیان کر رہا ہے، یہ پہلی صفت بیان ہو رہی ہے اللہ کی نعمت. کون سی نعمت؟ جس کے ملنے سے پہلے تم کیا تھے؟ اونچا بولیے. ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، ایک دوسرے کی خون کی ندیاں بہانے والے، ایک دوسرے پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے والے، ایک دوسرے پر جبر اور تشدد کرنے والے، اور ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. آؤ آج میری اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجھا کر محبتوں کے پھول کھلا. پہلی پہچان کروائی. کون سی نعمت؟ اللہ بین قلوبکم، جس نے تمہارے من کی دنیا سے نفرت کے بتوں کو پاش پاش کر، نفرت کے بتوں کو، قدورتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، عدالتوں کے بتوں کو توڑ کر اللہ تمہارے دلوں میں الفتوں کے چراغ جلا، محبتوں کے چراغ جلا دیے، الفتوں اور محبتوں کا گلشن آباد کر دیا، الفتوں اور محبتوں کے پھول کھلا دیے. آؤ ذرا میری اس نعمت کو پہچانو، اور جب پہچان ہو جائے تو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، پھر بیٹھ کر مجھے اس نعمت کا ذکر سنا. اس نعمت کا بولیے ذکر سناؤ. کون سی نعمت؟ جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا. یہ پہلی علامت قرآن نے دیا. نفرتوں کو، اونچا بولیے، نفرتوں کو محبتوں میں بدلا. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آؤ آج اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آپس میں بھائی بھائی. اللہ کی اس نعمت کا ذکر سناؤ جس نے تمہارے اندر سے قدورتیں نکال دی، نفرتیں نکال دی، دوریاں ختم کر دی، فاصلے ختم کر دیے. نہ کوئی عربی اور عجمی کا فرق رہنے دیا، نہ کالے اور گورے کا فرق رہنے دیا، نہ امیر اور غریب کا فرق رہنے دیا. شاہ اور گدا کے سارے فرق مٹا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. ارے جس نے حبش کے رہنے والے کالے رنگ کے غلام کو لا کر قریش اور بنو ہاشم کے سرداروں کے سروں پر بٹھا دیا. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. آؤ آج اپنے اللہ کی اس نعمت کا ذکر سناؤ جس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا. کتنی علامتیں ہوں گی؟ 2. اور آگے قرآن نے اس سے بھی بڑی بات کی. آیت وہی ہے، مضمون اسی کا چل رہا ہے، اسی آیت کریمہ کا چل رہا ہے. آگے تیسری علامت فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. ذرا یاد تو کرو کہ جب تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ بولیے. قرآن مجید نے منظر کشی کی، اس پر بھی کبھی غور کرو. کیا کہا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. حفرہ کہتے ہیں گڑھے، نار کہتے ہیں آگ کو، شفا کہتے ہیں اس گڑھے کا کنارہ. اینڈ پر کھڑے تھے، قریب تھا گر پڑتے، جل کے آتش دوزخ کا ایندھن بن جاتے، جل کے راکھ ہو جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. آؤ آج اللہ کی اس نعمت کا ذکر سناؤ جس نے تمہیں
जहन्नुम के गड़े के किनारे से उठाकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाया, जहन्नुम में गिरने से बचाया और जन्नत का रास्ता दिखा। जिसने जहन्नुम की आग से निकालकर तुम्हें न सिर्फ जन्नत का रास्ता दिखाया बल्कि जन्नत का वारिस और मालिक बना दिया। जन्नत का वारिस और बोलिए मालिक, ये तीसरी सिफत कुरान ने बयान की। किसकी? अल्लाह की नेमत। बोलिए अल्लाह की। अब तीन सिफात बयान करके रब कहता है, ए कायनात वालों, बेशक मेरी नेमतें बेशुमार, मेरे इनामात बेहिसाब हैं, मेरी करम नवाजियों की कोई हद नहीं, मगर जिस नेमत का जिक्र मैं सुनना चाहता हूं, आओ जरा मेरी सारी नेमतों में गौर तो करो। नफरतों को मोहब्बतों में किसने बदला? सदियों के दुश्मनों को भाई भाई किसने बनाया? और जहन्नुम में गिरतों को उठाकर जन्नत का वारिस और मालिक किसने बनाया? अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो इस नतीजे पर पहुंचोगे कि नफरतों को मोहब्बतों में बदलने वाला वजूद भी वजूद है मुस्तफा। सदियों के दुश्मनों को गले मिलाकर भाई भाई बनाने वाला भी वजूद है, और जहन्नुम में गिरती इंसानियत को उठाकर जन्नत का वारिस और मालिक बनाने वाला भी वजूद है मुस्तफा। अगर हुजूर की आमद ना होती, जरा सोच के बताना, क्या मन की दुनिया बदलती? ये पत्थर दिल कभी मोम, ये संग दिल कभी इनमें नरमी आती, ये नफरतें कभी मोहब्बतों में बदलती, ये कदूरतें, ये अदावतें कभी हुकूमत और भाईचारे में बदलती। ये इनकलाब किसने बता? ये दिलों की उजड़ी हुई वीरान खेतियां किसने आबाद की? ये मन की कायनात, उसमें उल्फत के फूल, मोहब्बत के फूल, अखुवत के फूल, भाईचारे के फूल, इंसानियत का एहसास किसने पैदा किया? और फिर हाज़रीन मुहतरम, जो बड़ी खास बात कहने लगा हूं, खालिक कायनात ने अपने महबूब का जब तारुफ करवाना चाहा तो रब्बे कायनात ने पहला तारुफ जहन्नुम से बचाने की बात आखिर में की, नफरतें मिटाने की बात सबसे पहले। हालांकि ये भी क्या सकता था, आओ मेरी उस नेमत का जिक्र करो जिसने तुम्हें दोज़ख से बचाना है। दोज़ख से बचाने की बात की, मगर सबसे ऊंचा बोली आखिर में की। पहली बात क्या की? अल्लाह बैन कुलूबिकुम, रब ने पहली पहचान करवाई, मेरा हबीब वो है जिसने तुम्हारी नफरतों को मोहब्बतों में बदला, जिसने अंदर से कदूरतें निकाली, नफरतें निकाली। इससे मालूम ये होता है कि लोगों, अगर मन के अंदर नफरतें कदूरतें उसी तरह रहे तो फिर लाख सजदे भी कर लो तुम जहन्नुम की आग से बच। ये महज रस्में, ये रस्मी इबादतें, ये रस्मी सजदे, ये रस्मी हज उम्रे, ये रस्मी नमाजें और ये मस्जिदों में आना जाना, ये तुम्हें खाली दोज़ख से निजात नहीं दिला सकता। हाँ, जहन्नुम से बचना है तो आओ पहले मन की दुनिया को पाक कर लो, अंदर से नफरतों के बुतों को पाश पाश कर, अदावतों के बुतों को पाश पाश कर दो, उदूरतों के पाश पाश कर दो। पहले अपने मन के अंदर इतनी वुसअत ले आओ कि मेरे आका की उम्मत के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करो, अपने सीनों को खोल दो। अगर ये दिल खुल गए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर इन दिलों में घुटन रही, इन दिलों में क्या रही? बोलिए, घुटन रही, अगर अंदर नफरतें कदूरतें भरी हुई है, माथों पर सजदों के मेहराब डाल, 100 काबे के तवाफ कर लो, 100 काबे के, और जबान से हुजूर के इश्क के, मोहब्बत के और ताजदारे कायनात की वफा के लाख नारे मारते फिरो, गले फाड़ते फिरो हुजूर की वफा में। हाज़रीन मुहतरम, जिस मकसद के लिए मेरे आका आए और मेरे आका ने जो पहला इनकलाब धरती पर बर्पा किया वो क्या था? अल्लाह बैन कुलूबिकुम। अगर हम एक दूसरे के वजूद को आका के गुलाम कहलाकर, उम्मती कहलाकर, कलमा पढ़ के एक दूसरे
دوسرے کے وجود کو برداشت نہ کر سکتے. اگر ہماری طبیعت اور مزاج میں اس قدر درستگی، اس قدر سختی ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان بھی نہ سمجھیں، تو پھر مجھے سچ بتاؤ ہم نے حضور کی میلاد کا مقصد کیا تھا؟ تاجدار کائنات کی میلاد سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ کون سا پیغام لیا؟ اور ہمارا کون سا عمل ہمیں دوزخ سے بچائے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، دوزخ سے بچانے کی بات آخر پر ہوتی ہے. اللہ بَيْنَ قُلُوبِكُم، دلوں میں محبتوں کے پھول کھلانے کی بات پہلے ہے. میرے آقا کے میلاد کا پہلا پیغام یہ ہے کہ آؤ ان دلوں کو نفرتوں سے پاک کرو، حدورتوں سے، عداوتوں سے پاک کر دو. اس دل کے اندر اتنی وسعت پیدا کرو کہ یہ جو ماتم کے محراب اور یہ ظاہری اعمال ہیں، یاد رکھ لیں تقویٰ یہ نہیں. میرے آقا نے 3 بار ایسے اپنے سینہ اقدس پر یوں اشارہ کر کے انگلی مار کر میرے آقا نے فرمایا تھا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات. 3 بار ایسے ہاتھ مار کے حضور نے کہا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ. ہم تقویٰ کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ لباس میں، وضاحت میں، ظاہری جبہ کبا دستار میں، شخصیت میں. میرے آقا کہتے ہیں تقویٰ دیکھنا ہے تو کسی کے دل میں جان کے دیکھو وہ نفرتوں کی آواز کا ہے یا محبتوں کی آواز کا. اس کے دل کی وسعتوں کو دیکھو، اس کے من کی حالت کو دیکھو. چونکہ تقویٰ کسی ظاہر لباس کا نام نہیں، تقویٰ اندر کے دل کی خاص کیفیت کا نام ہے. لہذا حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی اس عظیم نعمت پر شکر کرنے والوں کو سب سے پہلے جس شے کی طرف متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ میرے اس عظیم انعام پر اگر شکر کرنا ہے تو پہلے اس نعمت کو یاد کرو جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا، نفرتوں کو، اور جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا. دشمنوں کو بولیے بھائی بھائی بنا دیا، اخوت کی لڑی میں پرو دیا، شرق اور غرب کے سارے فاصلے اور دنیا مٹا دی. جیسے علامہ نے کہا نا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب کاشغر. علامہ کہتے ہیں اور قرآن تو کہتا ہے کہ تمام اہل ایمان انما المؤمنون اخوہ. انما یہ کلمہ حصر ہے. کیا ہے علامہ صاحب؟ کلمہ حصر جس کا معنی ہے کہ آپس میں بھائی فقط مومن ہے، یا مومن فقط وہ ہے جو آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. ارے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر، شرق سے غرب تک میرے آقا تو اخوت کی لڑی میں پرونے آئے ہیں. ہم ایک محلے میں رہ کر ایک مسجد میں نماز پڑھ کے ہمارے دل اگر ایک دوسرے کی محبت اور بھائی چارے کے لیے کھلتے نہیں تو ہم نے حضور کی سیرت کا کیا پیغام دیا؟ ہم نے عشق رسول سے کیا پایا؟ کون سی محبت، کون سی وفا؟ حاضرین محترم، آؤ میرے آقا کا عشق خالی نعروں کا نام نہیں، عشق ایک کردار ہے، ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے. اگر وہ حالت بدل جائے، اگر وہ حالت بدل جائے تو پھر حاضرین محترم قریش اور بنو ہاشم کا سردار بھی اٹھ کے کہتا ہے سیدنا بلال. وہ حبش کے غلام کو بھی اپنے سر کا تاج بنا لیتا ہے. تو یہ ہے وہ نقطہ اخوت، نقطہ محبت، نقطہ الفت جس کی یاد قرآن دلا رہا ہے کہ آؤ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا، جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا. اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال کر جنت کا مالک بنا. اب اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا. کیا کہا؟ بولیے آؤ ذرا ذکر کرو. آؤ ذرا کس کا ذکر؟ اللہ کی نعمت. اب حاضرین محترم، جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ
یہ اللہ کی اس بڑی نعمت کا نام وجود مصطفیٰ ہے، نبوت مصطفیٰ ہے، رسالت بعثت مصطفیٰ ہے۔ اب وذکروا کا معنی یہ ہوا کہ لوگوں آؤ ذرا ذکر کرو اللہ کی اس نعمت کا جو وجود مصطفیٰ کی شکل میں تمہیں عطا کر، آؤ ذکر کرو خدا کی اس نعمت کا جو آمد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، جو بعثت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، جو ولادت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، اور جو میلاد مصطفیٰ کی شکل میں تمہیں عطا کر دی۔ اس نعمت کا کیا کرو؟ ذکر کرو، چونکہ ذکر کرو گے تو شکر ہوگا۔ اب حاضرین محترم مجھے بتائیے، آپ اتنی دیر سے جو بیٹھے عشاء کی نماز پڑھ، تو کیا اللہ کے نبی کا ذکر نہیں کر رہے؟ بولیے، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا۔ بولیے، اب حضور کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ آقا کا ذکر بولیے کر کیوں رہے ہیں؟ کل کوئی آپ سے پوچھے بھائی رات آپ کیا کرنے گئے تھے، آپ کیا کرنے گئے تھے اور کیوں گئے تھے، آپ سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے، ہم کسی کے کہنے پر گئے، ہم نے جو کیا اپنی مرضی سے، کسی کے کہنے پر، کسی کے حکم پر، ہم خود آج آئے نہیں بیٹھے، کسی کے بلائے بیٹھے۔ کوئی پوچھے کس نے بلایا ہے، کس کے کہنے پر آئے ہیں، یہ ذکر کی محفل کیوں سجائی ہے؟ جواب بڑا سادہ ہے، ہم کسی دنیا دار کے کہنے پر نہیں آئے، کسی جاگیردار سرمایہ دار کے کہنے پر، کسی بادشاہ امیر وزیر کے کہنے پر نہیں، ہم اس احکم الحاکمین کے کہنے پر آئے ہیں جس نے عرش سے آواز دی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، آؤ ذرا میری نعمت میرے مصطفیٰ کا ذکر سناؤ۔ عاشق دوڑے دوڑے چلے آئے، عشاء پڑھ کے بیٹھ گئے، کس کا ذکر کرنے؟ حضور کا ذکر کرنے۔ کیوں؟ چونکہ خدا سننا چاہتا ہے نعمت اللہ، اپنی نعمت کا ذکر، اپنی نعمت کا۔ تو باری تعالیٰ یہ ذکر کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا حبیب میری سب سے بڑی نعمت ہے، میرا سب سے بڑا کرم ہے، میرا سب سے بڑا انعام ہے، میرا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس کا ذکر سننا اس لیے جا رہا ہوں کہ کائنات والو اس زمین پر بیٹھ کر جب تک میرے یار کا ذکر کرتے رہو گے، ادھر ذکر مصطفیٰ کا ہوتا رہے گا، ادھر شکر خدا کا ہوگا۔ شکر کس کا ہوتا رہے گا؟ خدا کا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ذکر ہوتا ہے نعمت کا، ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اور شکر ہوتا ہے نعمت دینے والا، ذکر ہوتا ہے احسان کا، اور شکر ہوتا ہے کس کا؟ محسن کا، احسان کرنے والے کا۔ تو جب تک نعمت کا ذکر نہ ہو، نعمت دینے والے کا شکر ادا، بولیے، ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حاضرین محترم یہاں سے پتا چلا کہ جو ذکر کرتے ہیں وہی شکر کرتے ہیں، جو شکر نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ پریشان نہ ہونا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، اور ہمارا مزاج فتویٰ والا مزاج، بولیے نا، فتووں والا مزاج نہیں ہے۔ جن ہستیوں سے، جن بزرگوں سے ہماری نسبت ہے، اہل اللہ، اللہ والے، ان کے مزاج میں فتویٰ بازی، توڑنا نہیں جوڑنا، اونچا بولیے نا، جوڑنا ہے۔ اللہ کے ایک ولی کامل، غالباً حضرت سلطان العارفین کے حوالے سے ہے یا کسی بزرگ کے حوالے سے، کہ ان کی خدمت میں دو شخص آئے، ایک نے لا کر سوئی پیش کی، آپ نے قبول کر لی، دوسرے نے لا کر کینچی پیش کی، آپ نے قبول نہیں۔ اس نے کہا وہ تو چھوٹا سا نذرانہ تھا، وہ آپ نے لے لیا، یہ اس سے بڑی شے تھی، وہ آپ نے رد کر دی۔ آپ نے فرمایا سوئی کا کام سینا ہے، جوڑنا، کینچی کا کام کاٹنا ہے۔ ہمارے مزاج میں اللہ نے جوڑنا رکھا ہے، توڑنا نہیں رکھا۔
غریب کرنا رکھا ہے، دھتکارنا نہیں، محبتیں پھیلانا ہے، نفرتیں پھیلانا بولیے۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ خود قرآن کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یا شکر ہے یا کفر ہے، کیا ہے؟ یا شکر ہے یا اگر شکر گزار بننا ہے تو ایک طرف ہو جاؤ، اور اگر شکر نہیں کرنا تو پھر دوسرا راستہ کفر کا راستہ ہے، درمیان میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ تو عرض کیا کہ جو ذکر کرتے ہیں وہی شکر کرتے ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ شکر بھی نہیں کرتے، اور جو شکر نہیں کرتے وہی کفر کرتے ہیں۔ وہی کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ اپنے رب کا شکر گزار بننے کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کی نعمت کا ذکر کیا جائے، پہلے اس کی نعمت کا ذکر، اونچا بولیے کیا کیا جائے؟ یہ تو ایک تقاضا تھا، بولیے، اور ابھی کتنے باقی ہیں؟ کتنے باقی ہیں؟ کل کتنے بتائے تھے؟ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں بات دھیان سے سننا، چونکہ ہم طرح کسی، اللہ معاف کرے ہم اہل سنت کسی اور طبیعت کے لوگ ہیں، ہم شور شرابہ، ہنگامہ آرائی اور مار داڑ کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ صبح پوچھیں سنا کیا تھا، کوئی پتہ نہیں، ایسا ہی ہے جی۔ علامہ صاحب بڑے جذبات میں تھے، بڑے چڑھاؤ میں تھے، انہوں نے فلاں کو بھی لتاڑ دیا، فلاں کو بھی لتاڑ دیا، بھائی کہا کیا ہے یہ کوئی نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بات بھی سنیں وہ دھیان سے سنیں تاکہ کچھ نہ کچھ حضور کی مجلس سے لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ جی۔ تو کل کتنے تقاضے تھے شکر کے؟ 5، ان میں سے ایک تقاضا کیا تھا کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا۔ اب رہ گئے پیچھے 4، ان 4 پر میں اگر اس طرح اس تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیل اگر بات کریں تو شاید 5 تقاضے کرتے کرتے رات بیت جائے۔ سو مجھے آپ کے آرام کا بھی خیال ہے، اور میں اپنا مضمون ادھورا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا کہ بس ایک سنا دوں یا 2 کر کے باقی پھر کے لیے چھوڑ دوں، پھر یار زندہ صحبت باقی نہ جانے کب ملنا ہے۔ بات بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں اور بڑے اختصار کے ساتھ، اور اختصار اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی پوری توجہ رہے گی، مجھے بار بار سمجھانا نہ پڑے، ایک بار بات کروں تو آپ سمجھ جائیں۔ آئیے، پہلا کیا تھا؟ ذکر۔ اب ذکر سے آگے چلتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیری نعمت کے ذکر کے لیے تو آئے بیٹھے ہیں، اب بتا کہ ذکر سے آگے ادائیگی شکر کا مزید تقاضا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا آؤ ذرا قرآن مجید کی سورہ الدخا کو پڑھو، اور سورہ الدخا کی آخری آیت کریمہ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پہلا خطاب حضور سے کیا، اور آقا کے توسل سے قیامت تک ساری امت محمدی سے کہا میرے حبیب کے غلاموں، اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو آؤ، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خدا کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا، اپنے رب کی نعمتوں کا کیا کرو؟ چرچا کیا، فحدث، خوب چرچا کرو۔ پہلا کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا، ذکر کرو۔ تو پہلا ذکر ہے، دوسرا تحدیث۔ دوسرا کیا ہے؟ پہلا ذکر نعمت ہے، پھر تحدیث نعمت ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ چونکہ دونوں حکم کس کے ہیں؟ اونچا بولیے، اللہ کے ہیں۔ لہذا فرق جاننا ضروری ہے، چونکہ دونوں پر الگ الگ اپنے عمل جو کرنا ہے، تو جب تک فرق معلوم نہ ہو تو دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو حاضرین محترم، فرق یہ ہے کہ ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کیسے کہتے ہیں؟ بولیے، یاد کو۔ اب جب ذکر کا معنی یاد ہو گیا تو کسی کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ منہ سے بولیں تبھی یاد ہو، یہ نا دل یاد، اور اصل یاد ہوتی ہی دل میں ہے۔ اصل یاد کہاں ہوتی ہے؟ بولیے، دل میں۔ زبان اس کا ایک اظہار کا ذریعہ ہے،
ورنہ ذکر کا محل منہ نہیں، محل ذکر قلب ہے۔ یاد زبان پر نہیں ہوتی، یاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ تو جب یاد دل میں ہوگی تو یاد تو پھر اکیلے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے یاد تنہائی میں بھی، بولیے۔ اور اصل یاد ہوتی ہی تنہائی میں، کہاں ہوتی ہے؟ کسی عاشق نے کہا نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ اصل یاد وہی ہے جو خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو۔ اگر خلوت اور تنہائی میں جا کر دل یاد سے محروم رہے، مجمع میں بیٹھ کر زبان سے جتنا مرضی شور کرتے رہے، اسے یاد نہیں۔ اسے یاد وہ ہوتی ہے جو اندر بسی ہوئی ہو، جو اندر۔ حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ کسی کو اگر یاد کرنے کے حکم پر عمل کرنا ہے تو پہلے حکم کی تعمیل کے لیے آپ چپ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے بھی یاد، تنہائی میں بھی یاد، بند کمرے میں یاد تو ہو گئی، وَاذْكُرُوا کے حکم پر تو عمل ہو گیا، مگر قربان جائیں مولا تیری حکمتوں کے، تو نے دوسرا حکم جاری کر دیا اور کہا فَحَدِّثْ، خالی یاد تک نہ رہنا، اب ذرا چرچا بھی کر کے دکھانا۔ تو جب حکم چرچے کا آ گیا، اب ذرا بتانا کیا چرچا بھی دل میں ہوگا؟ بولیے نا، چرچا دل میں ہوگا، تنہائی میں ہوگا، اکیلے بیٹھ کے ہوگا، بند کمرے میں ہوگا؟ چرچا ہوگا تب جب یاد دل سے زباں پہ آئے۔ چرچا تب ہوگا جب آپ بند کمرے سے باہر گلی میں نکلیں گے، بازار میں نکلیں گے، گلی بھی سجی ہو، بازار بھی سجا ہو، مسجدوں کا مینار بھی، در و دیوار بھی سجے ہو، اور ہر طرف ایک دھوم مچی ہو، در و دیوار کھول کے کہہ رہے ہو فلک کے نظارو، زمین کی بہارو، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے۔ ارے بادشاہ ہو، ارے کچھ گلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ ارے لوگوں، جب مسجد کے میناروں سے بھی آواز آئے، در و دیوار سے آواز آئے، گھروں سے، پارکوں سے اور بڑے بڑے اسٹیڈیم سے آواز آئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، یہ سارا ماحول اور سما بتاتا ہے کہ اب خدا کی نعمت کا خالی ذکر نہیں، یہ رب کی نعمت کا چرچا ہوا۔ اکیلے بیٹھ کے ذکر کرنا یہ بھی اسی کا حکم ہے، اور گلی کوچوں میں دھوم مچا کے چرچا کرنا یہ بھی کس کا حکم ہے؟ یہ بھی خدا کا حکم۔ باری تعالیٰ ذکر بھی ہوا، چرچا بھی۔ اب وہ چرچے کی پھر آگے کئی ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں، میں نے کہا کہ شارٹلی آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرے تقاضے کی طرف چلتے ہیں کہ باری تعالیٰ ذکر بھی کیا اور چرچا بھی کیا، اب بتا مزید کیا؟ رب نے کہا آؤ ایک تقاضا تمہیں اور بھی بتا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جس دن تمہیں میری نعمت ملے، جس دن میری اس خاص دن عید منا کے میرا شکر ادا کر۔ کیا کرنا؟ بولیے، عید منا کے۔ باری تعالیٰ کیا اس عید کا بھی کوئی تصور تیرے قرآن میں ہے؟ اس عید کا کنسپٹ قرآن نے بھی کوئی دیا؟ کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے فقط قرآن کی۔ جس کی بات کرنی ہے اونچا بولیے، کیونکہ صاحب قرآن کا میلاد ہے، اور صاحب قرآن کے میلاد میں بیٹھ کر اگر قرآن کی بات نہیں کرنی تو کہاں کرنی؟ یہاں بھی اگر قصہ کہانی کرنی ہے تو پھر قرآن کہاں سنانا؟ پھر قرآن سننے کو کدھر سے ملے گا؟ لہذا بات کا کس سے لینی ہے؟ بولیے، ذکر کا حکم کس نے دیا؟ قرآن۔ چرچے کا حکم کس نے دیا؟ بولیے۔ اب ذرا عید کا تصور بھی قرآن سے لیتے ہیں۔ رب نے کہا آؤ سورہ المائدہ پڑھو۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی دعا ہے، رب کی بارگاہ ہے، اور پیغمبر کی التجا ہے، اللہم ربنا انزل علینا
مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. ایثار کرتے مولا میری قوم کے لیے دسترخوان بھیج، کھانوں سے سجا ہوا ایک دسترخوان عطا کر، اور جس دن تو دسترخوان عطا کرے گا تکون لنا عیدا، بس یہ نعمت تو عطا کر، اس دن عید منا کے تیرا شکر ہم ادا کریں. دسترخوان جیسی نعمت تو عطا کر، اور اس دن عید منا کے شکر ہم ادا کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب عیسیٰ کی اس دعا اور اس التجا کے 600 سال بعد میرے آقا کی آمد. کتنے عرصے بعد؟ بولیے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے 6 صدیوں بعد میرے مصطفیٰ کی بعثت، نزول قرآن. اور جب قرآن آ کر کے قلب مبارک پر اترا تو رب نے عیسیٰ کی وہ دعا اٹھا کر اس قرآن میں رکھ دی. بولیے. اور وہ قرآن کی آیت بنا کر محبوب کے سینے پر اتار دی. پیارے ان کو بھی ذرا پڑھ کے سنا. باری تعالیٰ یہ 6 صدیاں پہلے عیسیٰ نے دعا مانگی تھی، مجھ سے پڑھوا کر میری امت کو کیوں سنانا چاہتا ہے؟ فرمایا پیارے ذرا انہیں بھی سنا، انہیں بھی بتا کہ اگر عیسیٰ کی قوم دسترخوان کے آنے پر عید منا سکتی ہے تو میرے حبیب کے غلاموں، ہم نے تمہیں دسترخوان نہیں، تمہیں تو اپنا حبیب عطا کیا، تمہیں تو اپنا محبوب عطا کیا ہے. جو نعمت تمہیں عطا کی اس جیسی نعمت تو آج تک کسی کو ملی ہی نہیں ہے. لہذا اگر وہ دسترخوان پر عید منا سکتے ہیں، تم زیادہ حقدار ہو کہ مصطفیٰ کے آنے پر ان سے بھی بڑی عید منا کے میرا شکر ادا کریں. کیا کیا میرا؟ بولیے نا. شکر ادا کرنے کا تیسرا تقاضا قرآن نے کیا بتایا؟ بولیے. تکون لنا عیدا، اس دن عید منانا. کیا منانا؟ اب عید کیسے منائی جائے؟ اس کے عید کے اپنے تقاضے کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ پھر اس پر بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں کی تفصیلات میں آج نہیں، صرف ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ذکر ہے تو وہ بھی حکم قرآن، چرچے عیدیں ہیں تو وہ بھی پیغام قرآن. اور آگے چلے کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھے کی طرف پڑھتے ہیں. باری تعالیٰ چوتھا تقاضا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا آؤ ذرا سورہ یونس کو. رب اپنے حبیب سے مخاطب ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے میرے حبیب نے کہہ دو جب کبھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوب خوشی کا اظہار کیا. بولیے کیا کرو؟ خوب خوشیاں مناؤ. کس پر مناؤ؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر. اب یہاں جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے. کہ بعض ائمہ نے، مفسرین نے اس فضل اور رحمت سے مراد قرآن بھی لیا. کیا کہا ہے کہ فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ تفصیل بھی اپنی جگہ حق ہے، اس کا انکار بولیے بلا شبہ قرآن فضل بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے. مگر میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا فضل کیا صرف قرآن ہے اور اللہ کی رحمت فقط قرآن ہے؟ بولیے اس کے فضل کی بھی کوئی حد نہیں اور اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں. اس کے فضل بھی بے شمار. فضل بھی کیا ہے؟ بولیے بے شمار. آقا کی امت میں ہمارا پیدا ہونا یہ بھی خدا کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ بولیے مسلمان کے گھر پیدا کیا یہ بھی اس کا کیا ہے؟ یہ بھی اس کا فضل ہے. ایمان کی دولت دی یہ بھی اس کا فضل ہے. صحت کی دولت دی یہ بھی اس کا فضل ہے. ظاہری حلال کا مال دیا یہ بھی اس کا فضل ہے.
نیک اولاد دی یہ بھی اس کا، سر پہ ماں باپ کا سایہ رکھا یہ بھی اس کا، یہ سارے اس کے فضل ہیں۔ لہذا جہاں بے شمار فضل ہیں، اس کے بے شمار فضلوں میں قرآن بھی فضل ہے۔ بولیے قرآن بھی کیا ہے؟ فضل۔ یہ سارے فضل پر حق ہیں، مگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ آئیے رب کائنات نے فرمایا لوگوں ذرا سورہ احزاب کو پڑھو۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ یہ ساری شانیں کس کی بیان کی؟ اپنے محبوب کی، میرے آقا کی۔ اور یہ ساری شانیں بیان کر کے جو اگلی بات قرآن نے کی وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پیارے حبیب اب ذرا مومنوں کو خوشخبری سنا دو، ایمان والوں کو ذرا، اپنے عاشقوں کو، دیوانوں کو ذرا خوشخبری سنا دو۔ باری تعالیٰ کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ لوگوں تمہیں مبارک ہو، یہ شاہد بن کے آنے والا، یہ مبشر بن کے آنے والا، یہ نذیر بن کے آنے والا، یہ سراج منیر بن کے آنے والا، یہ ساری شانوں کا حامل مصطفیٰ تمہاری طرف رب کی بارگاہ سے فضل کبیر بن کے آنے والا۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ تمہارے پاس اللہ کا سب سے بڑا فضل آیا ہے۔ لوگوں ہر شے فضل ہے، میرے آقا کا وجود فضل نہیں، فضل کبیر ہے۔ یہ کیا ہے فضل؟ سب سے بڑا فضل کون ہوگا؟ بولیے۔ ہم نے تو انکار نہیں کیا، ہم نے تو کہا کہ قرآن فضل ہے، مگر خود جس قرآن کو تم فضل کہہ رہے ہو اسی قرآن سے پوچھو کہ کوئی تجھ سے بڑا بھی فضل ہے؟ وہی قرآن کہتا ہے کہ فضل کبیر تو وجود مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، ابہار کی آمد، منٹھار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا فضل کون؟ حضور کی ذات۔ اب آگے چلیں رحمت کی طرف، تو مانا قرآن رحمت ہے، مگر صرف قرآن رحمت نہیں، خود قرآن کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ کی رحمت تو ہر شے پر وسیع، اللہ کی رحمت کی تو حد ہی کوئی نہیں، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ اگر اس کی رحمت کو اپنے ارد گرد اندر باہر دیکھنا چاہو تو غور کرنے والوں یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکوں میں بھی خدا کی رحمت کا پیغام ہے۔ کبھی غور کرو تو بارش کے قطروں میں بھی اس کی رحمت اترتی ہے، اترتی ہے یا نہیں؟ بولیے نا، بارش کے قطروں میں بھی کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اور پھر دور کیوں جاتے ہو؟ آؤ ذرا گھر میں دیکھو، ماں کی مامتا میں بھی خدا کی رحمت کرم ہے۔ کیا؟ ماں کی مامتا، اس کی جو شفقت ہے وہ اللہ کی رحمت کا عکس ہے۔ باپ کی شفقت میں بھی خدا کی رحمت، استاذ کی تعلیم میں، شیخ کی تربیت میں کئی رنگ ہیں اس خدا کی رحمت کے، مگر قرآن کہتا ہے کہ ان ساری رحمتوں کو جب اس نے یکجا کیا، ایک وجود میں مجتمع کیا اور ایک نقطے پر مرتکز کیا اور چاہا کہ اپنی رحمت کا کوئی بہتر کامل بھی تیار کروں، تو سورہ انبیاء نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا، سب جہانوں کے لیے۔ فرمایا لوگوں رحمتیں تو بے شمار ہیں،
ہوا میں بھی رحمت ہے، بارش میں بھی رحمت ہے، ماں کی مامتا میں رحمت ہے، باپ کی شفقت میں رحمت ہے، خود قرآن رحمت ہے۔ مگر جسے خدا نے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، وہ وجود مصطفیٰ کا وجود، وہ وجود کس کا ہے؟ پتا چلا کہ سب سے بڑا فضل بھی مصطفیٰ، اور سب سے بڑی، بولیے نا، سب سے بڑی رحمت بھی میرے مصطفیٰ۔ اب جب فضل بھی وہی ٹھہرے اور رحمت بھی وہی ٹھہرے تو آیت کریمہ کا اب معنی کیا ہوا؟ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں جس دن بڑا فضل ملے اور جس دن سب سے بڑی رحمت نصیب ہو، یہ بھی میرے محبوب کی آمد کا دن آئے، تو آؤ اگر شکر ادا کرنا ہے تو خوب خوشی منایا، کیا کرو؟ خوب خوشی منایا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا کا حکم آ گیا، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ حکم کہاں سے ملا؟ قرآن سے۔ کہاں سے ملا؟ بولیے۔ تو جب قرآن مجید نے فَلْيَفْرَحُوا کہہ دیا، اب مومن کی کیا مجال کہ وہ قرآن کے حکم سے سر انحراف کر سکے؟ ایمان تو یہی ہے نا کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر بسجود ہو جانا، جھک جانا، اپنی خواہشیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دینا۔ لہٰذا جب اس نے کہا کہ فَلْيَفْرَحُوا، کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ کیا کرو؟ اونچا بولیے، خوشی مناؤ۔ اب حکم خدا آ جانے کے بعد اگلا سوال جو ذہن میں پیدا ہوا وہ یہ کہ باری تعالیٰ خوشی تو منائیں گے، مگر کوئی ہمیں یہ بھی بتائے کہ وہ خوشی منائیں کیسے؟ خوشی کتنی خوشی ہونی چاہیے؟ اس خوشی کی کوئی لمٹ بھی ہوگی، اس کی کچھ حدود و قیود بھی ہوں گی، کہاں تک خوشی منائیں؟ اب یہ سوال کئی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، جی کئی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور کئی ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے کہ خوشی تو ہے مگر کیسی ہونی چاہیے، اس کی کچھ لمیٹڈ، کچھ اس کی حدود و قیود بھی طے ہونی چاہیے۔ تو اس پر میں کوئی لمبی منطقی علمی فلسفیانہ بحث کرنے کے بجائے ایک ہی جملے میں سادہ جواب ہے اور بڑا نیچرل فطری جواب دے رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ پوچھتے ہیں کہ خوشی کیسی منائی جائے؟ جواب سمپل ہے، جیسی نعمت ویسی خوشی۔ چونکہ اس زمین پر عقل سے کام لو، غور کرو تو اللہ کی ساری نعمتیں برابر، اور روئے زمین پر آپ دیکھیں تو تمام خوشیاں بھی ایک جیسی، نعمتوں میں بھی فرق ہے اور خوشیوں میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ لہٰذا اگر تھوڑی نعمت، چھوٹی نعمت ملے تو تھوڑی خوشی کر لو، بڑی نعمت ملے تو بڑی خوشی کر لو، اس سے بڑی نعمت ملے تو اس سے بڑی خوشی کر لو۔ تو جو نعمت بڑھتی جائے تو بولیے نا، تو خوشی بھی بڑھتی جائے۔ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ تو خوشی کو بڑھا لو، خاص توجہ طلب ہے۔ تو خوشی کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کو خود بڑھانا پڑے، بلکہ خوشی ایک ایسی فطری شے ہے کہ جب آپ کو احساس ہو کہ نعمت بڑھ رہی ہے، خوشی آٹومیٹک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے پکڑ کے بڑھانا پڑے وہ خوشی ہی نہیں ہے۔ خوشی ہوتی ہی وہ ہے کہ جسے آپ 100 پردوں میں چھپانا چاہیں تو چھپ نہ سکے، وہ خود اندر سے نکلے، وہ خود اندر سے نکل کے دنیا کو دکھائے کہ ہاں میں خوشی ہوں۔ تو فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے کہ جب نعمت بڑھے تو خوشی بھی بڑھ گئی۔ اب حاضرین محترم، بات ذرا سوچ کے بتانا، کیا میرے مصطفیٰ کے وجود جیسی بھی کوئی نعمت ہے؟ تاجدار کائنات کی آمد جیسی بھی کوئی نعمت ہے؟ تاجدار کائنات کے وجود جیسا بھی کوئی کرم ہے؟ تو جب ان جیسا کرم کوئی نہیں، عطا کوئی نہیں، نعمت کوئی نہیں، رحمت کوئی نہیں، تو فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے کہ لوگوں جس طرح مصطفیٰ کی ذات خدا کا بے انتہا کرم ہے، اس طرح اس کرم پر تمہاری خوشی کی بھی حد کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی کی بھی حد نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب خوشی کی حد نہ رہے، پھر اگلی بات، حد نہ رہے
اور خوشی ساری حدوں سے باہر نکل جائے، پھر اسے عرف عام میں خوشی نہیں کہتے، اسے جشن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی خوشی ہو جو سمیٹی جا سکے، سمائی جا سکے، اسے خوشی کہتے ہیں۔ اور جب خوشی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ وہ کہیں سما نہ سکے، کہیں سما نہ سکے، اس خوشی کے ماحول کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ سچ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ جشن۔ اب میں نے عرض کیا کہ حضور کی ذات سے بڑی نعمت، کرم، احسان، انعام، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایسا کرم کہ کرم کرنے والا بھی کہہ رہا ہے احسان کر رہا ہے۔ اس نعمت پر کیا خوشی بنتی ہے؟ چھوٹی سی جی، جب خوشی بے انتہا ہو جائے تو کیا بن گیا؟ اب مانا یہ ہوا فَلْيَفْرَحُوا، آؤ شکر کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ میرے حبیب کے ملنے کا دن آئے تو جشن منا کے خدا کا شکر ادا کیا کرو؟ جشن منا کے کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ چار۔ ذکر کا حکم بھی خدا نے دیا، چرچے کا حکم بھی، جشن کا حکم بھی، عید کا تصور بھی خدا نے دیا۔ اب آخری اور پانچویں بات جس پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ آخری تقاضا ادائیگی شکر کا، اور وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لوگو آؤ، اگر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے تو پھر اپنا سر بندگی بھی خدا کے دربار میں جھکا دو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ وَاعْبُدُوا، اللہ کی کیا؟ عبادت، بندگی بجا لا کر اس کا شکر ادا کر۔ شکر بصورت عبادت، بصورت یعنی نعمت ملی، بندہ سجدے میں گر پڑا، مولا تیرا شکر۔ نعمت ملی، شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیے، مولا تیرا شکر ہے۔ نعمت ملی، شکرانے کا روزہ رکھ لیا، مولا تیرا کیا ہے؟ تیرا شکر ہے۔ تو یہ 5واں طریقہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ادائیگی ہے شکر کا۔ بولیے ادائیگی ہے شکر کا۔ لہذا لوگوں آؤ، اگر شکر کامل بنانا چاہتے ہو اور شکر کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے 5 تقاضے پورے کرو کہ خدا کی اس بڑی نعمت وجود مصطفیٰ پر ذکر بھی کرو، چرچے بھی کرو، عیدیں بھی مناؤ، جشن بھی مناؤ، اور سر سجدے میں رکھ کر بھی خدا کا پہنچا بولیے، پھر بولیے شکر ادا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی نعمت کے ملنے کا دن آئے اور تم ذکر میں بھی لگے رہو، چرچے بھی کرتے رہو، گلیاں بھی سجتی رہیں، بازار بھی سجتے رہیں، اسٹیج بھی بنتے رہیں، عیدیں حلوے بھی پکتے رہیں، بریانیاں بھی بٹتی رہیں، مگر سجدے کا وقت آئے تو کہیں تمہاری جبینیں اس سے معروم نہ ہو جائے۔ چونکہ شکر اپنے مولا کا ادا کرنا ہے، اگر اسی کو بھول گئے تو شکر کس کا ادا؟ اسی کو بھول گئے تو شکر بولیے کس شے کا؟ اگر اس کو بھلا بیٹھے ان ساری کاروائیوں میں تو بڑے دھیان سے سن لو، آپ کا یہ سارا کیا دھرا یہ شکر نہیں، یہ رسم رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ بولیے ایک گلیاں سجنے کی بھی رسم ہو جائے گی، اسٹیج بننے کی بھی، جلوس جھنڈے اٹھانے کی بھی، گلے پھاڑنے، نعرے لگانے، یہ ساری کیا رہ جائے گی؟ اس اور یاد رکھنے کہ میرے آقا کا میلاد رسم نہیں، رب کا شکر ہے۔ پھر بولیے رب کا، اونچا بولیے رب کا شکر ہے۔ آؤ اس رسم کو رسم نہیں، اسے شکر میں بدلنا ہے، اور شکر میں بدلنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس رب کی یاد دل میں بسا کر اس کے سامنے جھکنا سیکھو، اس کے آگے سجدہ کرنا سیکھو، اس کی بڑائی کی بریائی اور اس کی عظمت کے سامنے سر نگو ہونا سیکھو، اور پھر اس کے سامنے سر جھکا کر اس کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنے کے بعد پھر کہو کہ مولا اب تیری نعمت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اب تیری نعمت کی دھوم بھی بجاتے ہیں،
اب تیری نعمت پر عیدیں بھی مناتے ہیں اور اب تیری نعمت پر جشن بھی مناتے ہیں. پھر تمہارا سب کچھ کرنا کیا ہو جائے گا؟ شکر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور جس کا شکر کرنا ہے، میں نے کہا اگر اسی کو بھول گئے تو پھر شکر. اس کو علامہ نے کہا تھا نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج ہماری بدقسمتی ایک طبقہ ان تمام قرآنی احکامات کی نفی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ذکر بھی کوئی، چرچا بھی کوئی، عید بھی، جشن بھی، یہ سارے ایسے بناوٹی چیزیں ہیں. حالانکہ خود قرآن ذکر کا بھی حکم دیتا ہے، چرچے کا بھی، عید کا بھی اور جشن کا بھی دیتا ہے. ایک طبقے نے ساری نفی کر دیتا ہے ہی کچھ نہیں. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ ہم سارا زور عیدوں، حلووں، بریانیوں اور محفلوں اور سجاوٹوں پر لگا دیا. جس کا شکر کرنا تھا اسی کو بلا دیا. حاضرین محترم، یہ دو انتہائیں ہیں اور میرے آقا نے فرمایا میرا دین جو تمہیں دے کے جا رہا ہو یہ کسی انتہا پسندی کا نام نہیں. دین مصطفیٰ خیر الامور اوسطها. میرے آقا نے فرمایا میرا دین میانہ روی کا دین ہے، ماڈریٹ دین ہے، معتدل دین ہے، جو اعتدال کی راہ پر تمہیں رکھے. نہ اتنا گرا دے کہ کوئی اوپر سے گزر جائے اور نہ اتنا اکڑا دے کہ ہر ایک کو پاؤں سے رگڑتے پھرو. نہیں، دین کیا ہے؟ اس میں اعتدال ہے. کیا ہے؟ بولیے. تو نہ ان چیزوں کی نفی میں دین ہے اور نہ ہی ان رسموں میں دین ہے، بلکہ ان تمام رسومات کو حقیقت میں بدلنا اور اسے عین خدا کا شکر بنانا، یہ ہے اصل دین. یہ ہے کیا اصل دین. آؤ ہم ان انتہاؤں سے نکل، انتہا پسندیوں سے نکل کر اعتدال کی طرف آئیں. کس کی طرف؟ میانہ روی کی طرف، اعتدال کی طرف، ماڈریشن کی طرف آئیں، تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی آنے والی نسلیں پڑھا لکھا نوجوان، غور و فکر کرنے والا، تدبر اور تفکر کرنے والا، وہ تاجدار کائنات کے دین سے متنفر نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں دین مصطفیٰ کا ڈیرا لگ جائے، اس کے من میں حضور کا دین اتر آئے. کہ ہمارا کردار اور ہمارا طرز عمل آنے والی نسلوں کو میرے آقا کے دین سے کہیں متنفر نہ کر دے. بس اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آؤ، میں نے عرض کیا کہ اپنی خواہشوں کے بتوں کے آگے نہیں جھکنا. کس کے آگے جھکنا؟ اللہ کے آگے، اس کے احکام کے آگے. لہذا جب اس کے آگے جھکنا ہے تو پھر جو وہ کہے، اگر وہ کہے فذکروا تو آؤ سراپا ذکر بن جاؤ. اگر وہ کہے فحدث تو آؤ سراپا چرچا بن جاؤ. اور اگر وہ کہے فلیفرحوا سراپا جشن بن جاؤ. اور اگر وہ کہے فلیعبدوا سراپا عبادت بن جاؤ، سراپا بندگی بن جاؤ. وہ عبادت کا کہے تو عبادت میں گر پڑو، چرچوں کا کہے تو چرچے کر ڈالو، جشن کا کہے تو جشن منا لو. بس اپنی نفی کر کے اس کے آقام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے چلے جانا. حاضرین محترم، یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ، یہ پیغام ہے سیرت مصطفیٰ کا، یہ پیغام ہے آمد مصطفیٰ. میرے آقا آئے اس لیے تھے تاکہ خواہشوں کے بتوں کے آگے سے تمہیں ہٹا کر خدا کے سامنے جھکا دے. اور جو رب کے سامنے جھکانے آیا ہے اسی کے عشق کے نام پر خدا کو بلا کر اور خواہشوں کے آگے جھکنے لگ گئے تو ہم نے ان کے اس آنے والے کی کیا قدر کی؟ ہم نے ان کے آنے کے مقصد کو کیا سمجھا، کیا جانا؟ لہذا حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ خواہشات کے بتوں کو توڑ کر ایک مولا کے آقام کے سامنے کیا جھکتے چلے جانا. جو جو کہتا جائے وہی مانتے چلے جانا. بس یہی شکر گزاری ہے.
یہی پیغام میلاد ہے، یہی پیغام سیرت ہے، اور یہی پیغام قرآن ہے۔ یہی پیغام بولیے قرآن ہے۔ چونکہ ہم قرآن سے کٹ گئے، دور ہو گئے، آقا کی سیرت سے دور ہو گئے، قصے کہانیوں میں، شور شرابوں میں، شعر و شاعری میں، ہنگامہ آرائی میں، مار داڑ میں، لتاڑنے میں، ان چیزوں میں پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم گئے، جانا کہیں اور تھا، چل کہیں اور پڑے، منزل کوئی اور تھی، اور ہم بھٹکتے ہوئے کسی اور گلی میں چل پڑے۔ آؤ اس منزل کو سامنے رکھو جس کے لیے میرے آقا کی بےعزتی ہوئی، جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، وہ ہے اپنے مولا کے سامنے سر نگو ہو جانا۔ لہٰذا حاضرین محترم، یہ سارا پیغام آپ کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا اور سیرت مصطفیٰ سے۔ سیرت ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم پھر ایک بار قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے، اور پھر ایک بار آقا کی سیرت سے جڑ جائیں۔ علامہ نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ ایک حضور کے قدموں کو تھام لو، ایک رب کے قرآن کو تھام لو، رب کے قرآن کو تھام لو۔ حاضرین محترم، بس یہی مقصد ہے آقا کے میلاد کا، یہی پیغام ہے آقا کی سیرت کا، اور یہی پیغام ہے رب کے قرآن کا۔ خالق کائنات ہمیں اسے اپنے من کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو سمجھ کر اس کا رنگ اپنی سیرت، اپنی شخصیت اور اپنے کردار پر چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر اس جامع مسجد کی انتظامیہ کو، منتظمین کو، اور بالخصوص علامہ مفتی افضال احمد صاحب، پھر ان کی قیادت میں اس مسجد کی تمام منتظمین کو، اس انتظامیہ کے صدر محترم المقام حاجی مظہر اقبال صاحب، اور میزبان محترم حافظ احسان صاحب، اور ان کے ساتھ باقی جتنے بھی اہل محلہ ہیں اور معاونین ہیں، منتظمین ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت پر کاملاً عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا۔